والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آپ کا حکم تھا کہ میں آپ کو وقت دوں، بلکہ اصل میں آپ سے وقت لوں. آپ اتنے مبارک اور اہم لوگ ہیں. میں تو آپ کو شاہی مہمان کہتا ہوں. اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ شاہی مہمان ہیں. میرے جی میں یہ ہے کہ میں آپ کی سنوں اور پھر اپنی سناؤں، پھر آپ کی سنوں، پھر اپنی سناؤں. میرے جی میں یہ ہے کہ آپ تسبیح خانے میں آ کے کیا پایا آپ نے، پھر تسبیح خانے میں آ کے آپ نے کیا حاصل کیا، پھر تسبیح خانے سے کیا دن بدلے، کیا راتیں بدلیں، کیا صبح بدلی، کیا شامیں بدلیں، کیا لمحے بدلے، کیا اوقات بدلے. پھر تسبیح خانے میں آ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کہ میری زندگی کے فلاں مسئلے کا کیا بنے گا، فلاں مشکل کا کیا بنے گا، فلاں پریشانی کا کیا بنے گا، یا روحانی پریشانی، جسمانی پریشانی، جادو جنات مسائل، اس کے لیے میں انمول خزانہ تو آپ کو دے چکا ہوں. وہ تو جس کو قدردانی ہوگی وہی حاصل کرے گا، اور جس کو قدردانی نہیں ہوگی وہ روز نئے تسمیہ پوچھے گا، نئے وظیفے پوچھے گا، اور کہے گا جی میری تو سنتا کوئی نہیں، میں اتنے دنوں سے یہاں آیا ہوں. حالانکہ اس کی سنی بھی ہے اور سنائی بھی ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات بولیں اپنے قلبی کیفیات کہ دل کی اجڑی دنیا کیسے آباد ہوئی اور کیسے آباد ہوگی. انشاءاللہ مولانا کا بیان آج تو نہیں ہو سکا، پھر کل یہ ادھار ان کا رہا، ان سے آپ باتیں کل سنیے گا. اب آپ بولیں کیا بولنا چاہیں گے. دل کی کیفیت، کوئی من کی کیفیت، کوئی روح کی کیفیت بتائیں. ایک ہے جی میں سناتا رہوں. اب دیکھیں آپ کہتے ہیں جی ہماری تو سنتے نہیں، اب میں موقع دے رہا ہوں کہ آپ سنائیں. جی جی کھڑے ہو کے بتا دو. جی جی آپ بولیں. ہاں بڑا قیمتی سوال ہے. کہتے ہیں اللہ جل شانہ کی محبت ماحول بنا ہوا ہے، کیفیات مل رہی ہیں، ہم چل رہے ہیں. پھر جب یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر یہ چیز باقی کیسے رہے گی.
اب وہاں جا کے اپنے مقام پہ جا کے بس صرف ایک چیز سے جڑے رہے. اب دیکھیں سوال آیا تو بہت سے دلوں کے سوال آئے. یہ اس جوان کا سوال نہیں، یہ بہت سے دلوں کا سوال ہے. بس ایک چیز سے جڑے رہیے گا، وہ ہے درس. وہ خود میری یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے اور آپ کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی ہے. بس ایک چیز سے جڑے رہیے. کس چیز سے؟ درس سے. بھئی یہ قرآن پاک کی چوکیاں اٹھا لیا کریں. ساتھی ٹیک لگاتے ہیں، کئی ٹوٹ گئی ہیں، یہاں سے اٹھا لیا کریں. آج کے بعد آپ کے ذمے ہے. مخلصین اس سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور یہ قرآن کا وزن برداشت کر سکتی ہے، کونی کا وزن برداشت نہیں کر سکتی. آئندہ کے لیے یہاں نہ پڑی ہو. اس کو اٹھا لیا کرو، پھیلا دیا کرو، پھر کٹھی کر دیا کرو. کٹھی کر دو، آئندہ کے لیے اکٹھا کر دیا کرو. ہر چیز کا ایک وزن کے مطابق بنی ہو نا. وہ چیز بنی ہے قرآن پاک کے وزن کے بقدر. اور اگر کوہنی کا وزن اور پورے جسم کا وزن آ جائے، یہ یاد رہے ذمہ داروں کو بھولے نہیں. یہ درس ہے نا، درس یہ بنیادی طور پہ یاد دہانی ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، او نشینت در حضور اولیاء، اس کو اپنے کاموں میں لکھ لیں آئندہ اصولوں میں کہ چوکیاں اٹھا لیں گے. ہر کے خواہد، اس شعر کو سنے، فارسی کا شعر ہے، بہت اہم ہے، اس سوال کا جواب ہے. ہر کے خواہد ہم نشینی باخدا، او نشیند در حضور اولیاء، جو یہ چاہتا ہے ہر لمحہ ہر سانس اللہ جل شانہ کے ہاں میں بیٹھا رہوں، اس کو جا کے کہہ دو در حضور اولیاء، اولیاء کے پاس بیٹھا رہے. ایسے ہے جیسے وہ اللہ والوں کے پاس بیٹھا. اور اس وقت یاد رکھیں میں کہ جس مجمع میں ایک ولی ہو، غور سے سنیے گا بات، جس مجمع میں ایک اللہ کا ولی ہو، اس کے ساتھ جتنے بھی مل جائیں وہ سب اولیاء میں شمار ہوں گے. اس کی مثال، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک نمازی ہے، باقی سارے بے نمازی ہیں، پر بیٹھے مسجد میں ہیں. بندے نے یوں جھانکا اور نمازی بیٹھے ہیں. ایسے ہیں. حرم میں بیٹھے ہوں، ایک حاجی ہو باقی بغیر حاجی ہوں، تو کہتے ہیں حاجی بیٹھے ہیں. حاجی بیٹھے. تو اگر آپ وہاں جا کے چاہتے ہیں کہ آپ جڑے رہیں تو بس درس سے جڑے رہیں دن رات، کیونکہ میں خود یاد دہانی کا محتاج ہوں. آپ سے باتیں کر بیٹھتا ہوں، کچھ میرا ضمیر بھی مجھے کہتے ہیں چلو نماز تو پڑھ لے، میرا ضمیر ہی مجھے کہتا ہے چلو تسبیح تو پڑھ لے، چلو کوئی اللہ کا نام کبھی کبھی لے لے. یہ بھی میں آپ کو کہہ بیٹھتا ہوں تو اس کا اثر مجھ پہ ضرور ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے ماحول کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کے ساز و سامان کو، تو مسلسل درس ہونے. میموری کارڈ آج کل آ گیا ہے، ہر بندے نے، بکریاں چرانے والا بھی کانوں میں ہینڈ فری، جسے ٹوٹیاں کہتے ہیں وہ لگائیں، سن رہا ہے دنیا جہان کی ہر چیز، تو درس سن سکتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی ٹرانسپورٹ ہے منچن آباد سے لاہور تک. کوئی بیٹھا ہے منچن آباد کا بندہ؟ آپ بیٹھے؟ آپ نہیں ہیں منچن آباد؟ ٹھیک ٹھیک.
میں نے منچنا بات پوچھا تھا. ہمارے درویش بڑے مخلص ہیں. ایک سبزی والا نیچے آیا, اس نے کہا سبزی دینی ہے, سبزی دینی ہے. تیسری منزل سے بابا اترا, اس نے کہا بھائی میں نے سبزی نہیں لینی. اس نے کہا میں نے تو پیسے اعلان کیا. اس نے کہا اخلاقاً آپ کو کہنا تو چاہیے مجھے کہ میں نے سبزی نہیں لینی. ہمارے یہ سب مخلص ہیں, اللہ والے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, یہاں لاہور سے چلتے ہیں, ان کی کوسٹریں ہیں, درس کی سی ڈی لگا دیتے ہیں. کسی نے سنی منجنا آباد میں؟ آپ نے نہیں سنی؟ سنی درس سنا اس گاڑی میں؟ ہاں سنا ہے, سنا. ہاں ہاں. اچھا وہ 3.5 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے, اور میں تو جلدی جان ویسے نہیں چھوڑتا. یہ تو رمضان المبارک میں آپ سے آدھا پونا گھنٹہ کی کہانی چل رہی ہے. 2.5-3 گھنٹے تو میں لے جاتا ہوں, عام طور پہ 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے. وہ ایک درس سنوا دیتے ہیں. اتنا زندگیوں میں انقلاب آیا, اتنا میرے پاس لوگ آئے. اس نے خاتون آئی اپنی ماں کے ساتھ. اس نے کہا میرا روز نیا چہرہ ہوتا تھا, اور اس دن بھی میں بکنگ پہ جا رہی تھی جب میں نے آپ کا درس سنا, اور انہوں نے زبردستی درس سنایا. کئی لوگوں نے کہا فلاں لگاؤ فلاں لگاؤ فلاں, انہیں کہا یہی لگے گا. اب ظاہر ہے بس سے اتر تو نہیں سکتے. پھر یہ چھوٹے روٹ جو ہوتے ہیں, ان چھوٹے روٹوں میں بسیں 1-2 ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے دوسری میں بیٹھ جائیں گے. انہوں نے ہم دوسرے لفظوں میں زبردستی انہوں نے مجھے درس سنوایا. وہ جو درس سنوایا تو میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. اب وہ کہنے لگے بڑی مشکل سے آپ سے ٹائم ملا ہے. خاتون رو رہی تھی زاروں قطار, اور اس کے رونے پہ میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا اندر بیٹھے بیٹھے کہ مولا تیرے نام سے اس کی زندگی بدلی ہے, اس کے ایک آنسوؤں کے صدقے میری بخشش کرتے ہیں. میں بیٹھا رو رہا تھا اور اندر اندر اللہ سے باتیں کر رہا تھا. اس کے ایک آنسوؤں کے صدقے میری بخشش کر دے, تیری مہربانی ہے, تو چاہے تو ایسا ہو جائے, تیرے لیے کون سی دے. تو اس لیے میرے دوستو وہاں جا کے آپ نے جو سوال کیا ہے, اس سوال کا جواب یہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. بس لگا رہے, جڑا رہے, درس سنتا رہے بہت زیادہ. جہاں مسائل حل ہوتے ہیں, جہاں معلومات ملتی ہیں, جہاں بہت سارے حقائق کھلتے ہیں, جہاں وظائف ملتے ہیں, جہاں تسبیحات ملتی ہیں, جہاں اذکار ملتے ہیں, تو وہاں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ وہ دل کی دنیا, من کی دنیا, روح کی دنیا, یہ بھی ملتی ہے. کیا واقعی ملتی ہے؟ اور سوال اب بتاؤ, یہ سوالوں سے فائدہ ہو رہا؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی سنائیں اور اسی موضوع کی سنائیں. ہاں جی, آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کچھ کہہ رہے تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے. میں جہاں کہنے لگے سونے گیا,
جہاں سونے گیا وہاں کسی کی ٹوپی پڑی تھی، میں نے اٹھا کے جیب میں ڈال دی۔ اس ٹوپی نے مجھے سکون نہیں دیا، بوجھ تھا، پریشانی تھی، راحت نہیں ملی۔ میں وہ بوجھ لے کے چلتا رہا جب تک کہ ٹوپی اٹھا کے میں نے اس بندے کو نہیں دی، میرے اندر راحت اور سکون نہیں ملا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایمان کی ایک سطح ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظوں میں وہ شخص چور ہے، ایک لفظوں میں وہ چور نہیں ہے، اس نے ایمان کی سطح بتائی ہے۔ 10-20 روپے کی ٹوپی سے بندہ چور نہیں بنتا۔ ایمان کی اس بندے نے مجھے آپ کو ایک سطح بتائی ہے۔ اس پہ ایک واقعہ سنا۔ ایک انگریز کا مکان ٹوٹ رہا تھا، پرانا مکان تھا، مسلمان مزدور کو لگایا، 6 آنے 12 آنے 10 آنے 2 آنے مزدوری تھی۔ شام کو جب مزدور آیا تو اس نے اپنی پگڑی میں لپٹا ہوا کچھ دیا، انہوں نے کہا جی یہ آپ کی امانت ہے تو مجھے میری مزدوری دے دیں۔ اس نے دیکھا تو سونے کی اینٹ تھی۔ اچھا تجھے پتا نہیں ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتا ہے، سونے کی اینٹ ہے۔ اس نے کہا پھر تو نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا میری مزدوری 2 آنے آنا جو بھی ہے وہ ہے، یہ تو آپ کی ہے۔ حیران ہوا، اتنا ایماندار، ایماندار جس کے پاس دکاندار، زمیندار، چوکیدار، جو چوکی لگا کے بیٹھے چوکیدار، ایماندار، دکاندار، ایسے ہے تو اتنا ایماندار، اس نے زیادہ پیسے دینے چاہے، نہ میری مزدوری اتنی ہے، میں تو اتنے لوں گا۔ بڑا حیران ہوا۔ انگریز اس کی تعریفیں کرتا رہا، جب بھی کوئی موقع ملتا اس کی تعریفیں کرتا کہ ایک ایسا بندہ ملا تھا، اس نے تو حد کر دی ایمانداری میں۔ سالہ سال گزرے تو یہ جگہ دیکھا کہ ایک تھانے کے قریب کچھ لوگ جمع ہیں، ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے ایک بچی کی بالیاں اتارنا چاہی، شور ہوا تو اس نے بچی کے کان چیر دیے، بالیاں اتار دی اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس نے جا کے دیکھا تو وہی تھا، سونے کی اینٹ والا ہے۔ اس نے کہا تو وہی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں۔ تو اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق تھا، رابطہ تھا، ایمان کی سطح اونچی تھی، سونے کی اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب کنیکشن ہٹا اور رابطہ ہٹا، ایمان کی سطح نیچے چلی گئی، اب چھوٹی سی بالیوں کی بھی حیثیت تھی اور ان بالیوں کی خاطر بچی کے کان چیر دیے میں نے۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کا ایمان مسلسل ایک سطح پہ رہتا ہے اور انبیاء کا ایمان مسلسل بڑھتا ہے، اور ایمان والوں کا ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے، اور وہ جیسی مجالس جیسا ماحول ہوگا ایمان اس کے مطابق کم بھی ہوگا زیادہ بھی ہوگا۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ یہ ایمان کی سطح ہے کہ ٹوپی پہاڑ بن گئی ہے، اور ایمان کی سطح کمزور ہو تو موبائل بھی ٹنکا بن جاتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ ایک موبائل مجھے مل گیا، اب چھپاؤں کیسے؟ نوٹ مجھے مل گیا، اس کو چھپاؤں کیسے؟ ایمان کی اونچی سطح کی دلیل ہے۔ ایمان ترقی پہ ہے، پرواز پہ ہے۔ سونے کی اینٹ اور بالیوں سے ایمان کی سطح کا پتہ چل گیا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے،
اور وہ ماحول سے، اس لیے عرض کر رہا ہوں یہاں سے جانے کے بعد مسلسل درس 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 سنتے رہیں کہ خود میں یاد دہانی کا محتاج ہوں. اور سوال؟ جی جی یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ 2 سال پہلے 2 سال سے میں اپنے ماحول میں توبہ کر رہا تھا کسی چیز کی، پر اندر ایک اطمینان نہیں تھا، اندر ایک اطمینان نہیں تھا. اب ایک احساس ہوا ہے کہ میری توبہ قبول ہے، اب دل میں اطمینان ہے کہ میری توبہ قبول ہے، دل میں اطمینان ہے. ماحول روحانی اور نورانی، روح کا ماحول، روحانیت کا ماحول، اس نے توبہ کو قبول کرایا اور توبہ کو منظور کروایا اور توبہ کو محبوب کروایا اور توبہ کو پکا کرایا. یہ ہے اس ماحول کی برکت، یہ ہے اس ماحول کی برکت. اور سوال کسی کا؟ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میں رمضان میں آیا تھا تو یہاں انوارات و برکات کی بارش ہو رہی تھی اور میرے اندر سمو گئی. اس دفعہ مجھے وہ کیفیات نہیں مل رہی. میں کہتا ہوں میرے دل ٹوٹے، ہر چیز میرے اندر جذب ہو، انوارات اور برکات کی بارش ہو اور میرے اندر وہ چیز جذب ہو. انوارات و برکات رمضان میں نہ ہو ممکن نہیں. اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوں گے رمضان میں. بعض اوقات انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی بے ادبی ہوتی ہے، یا انسان ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، خطا بھی نہیں ہوتی، بے ادبی بھی نہیں ہوتی، یہ بات بھی ہے. انسان ان کیفیات کو اپنے اندر جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے وہ محسوس نہیں ہوتے، جذب نہیں کر پا رہا ہوتا، اس لیے اس کا احساس نہیں ہوتا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا یہ چیز سمجھ لیجئے. جذب ایسے ہے، جذب ایسے ہے میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، موٹے کپڑے پہنے ہوئے اپنے علاقے والے، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے سے آیا تھا. اونی جیکٹ پہنی ہوئی، ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی، اونی وہ چترالی ٹوپی پہنی ہوئی. ایسے کہتے یارا لاہور میں گرمی بہت ہے، یارا لاہور میں گرمی بہت ہے. بھائی تو گرمی والا لباس اتار. تو لباس تو نے پہنا ہوا ہے سردی والا، اپنے وطن والا. تو یہاں وطن اور ہو گیا ہے، تو یہاں کا لباس تو یہاں کا چاہیے. تو وہ ہوا کو اپنے اندر جذب کر ہی نہیں رہا تھا، تو اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی.
تو جب گھبراہٹ ہو رہی تھی وہ کہتے یہاں گرمی بہت ہے. گرمی تو تھی لیکن اتنی نہیں تھی جتنی خان صاحب کو لگ رہی تھی. ہمارا ایک دوست ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں، بڑا نیک آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے. جب بھی آتا ہے کپڑے وہی پہنے ہوئے، موٹے کپڑے پہنے ہوئے، جیکٹ پہنی ہوئی، ٹوپی پہنی ہوئی، پھر کہے گا یار آپ کے بس گرمی بہت ہے. تو ہم یہاں کی روحانیت اگر جذب نہیں کر رہے اپنے دل میں، اپنے من میں، اپنی روح میں، تو دیکھیں کہاں سے خامی ہے. گاڑی چلتی چلتی کہیں ہچکولے کھا رہی تو ہم فوراً دیکھیں کہ کون سا پرزہ خراب، کون سے ٹائر میں ہوا کم، کون سی غلطی، کون سی خامی، کہاں نقص، کہاں عیب. تو اپنے جسم کی گاڑی پہ ذرا توجہ کریں. اپنے جسم کی گاڑی پہ توجہ کریں. پچھلی دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، مجھے کہنے لگے جی میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے. میں نے کہا نفلی اعتکاف ہوتا ہے یہاں، تو بیٹھ جا. کہ جی میں نے تو اعتکاف بیٹھنا ہے. بیگ لے کے چلا گیا. 3 دن کے بعد میرے پاس آیا، ملاقات ہوئی اچانک. ایسے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا. لوگ صاف کہنے لگے، خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے تم کہاں سے چھوڑ کے یہاں آیا تم؟ میں نے کہا میں مسجد میں آیا ہوں. تو کہا کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد سے بڑھ کے کوئی جگہ نہیں ہوتی. کیا تو نے اپنے دل کو مسجد کے قابل بنایا ہے کہ تو مسجد کا ادب کر سکے، احترام کر سکے، اور مسجد میں رہ کے مسجد کا نور حاصل کر سکے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا وہیں جا جہاں سے آیا تھا. وہاں رہے، وہاں ساری کائنات کا نور ہے، وہیں سے تجھے بہت کچھ ملے گا. تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں زید بن حارثہ ہوں. کون تھے؟ اور نسبت بھی سی زید بن حارثہ کی. حضور کا منہ بولا جن کے بیٹے اسامہ بن زید تھے لشکر لے کر. میرے مدینے والے کا منہ بولا بیٹا. تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے زید بن حارثہ ہوں. آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے میں وہیں ہوتا ہوں، تجھے لینے آیا ہوں. میں بھی وہیں ہوں. یہ باتیں میں نہیں کہتا، برتن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بڑے عجیب انداز سے بیان کرتے ہیں. میرے درس پڑے ہیں نیٹ پہ، سینکڑوں درس پڑے ہیں. میں ایسی باتیں نہیں کرتا. اگر 1-2 دفعہ منہ سے نکل بھی گئی ہیں تو لوگوں نے اس کو اور رنگ میں لیا ہے کہ برتن چھوٹے ہیں. مجھے ایک بندہ سائنس کی دنیا جانتا ہی نہیں، پھر سائنس پہ بیٹھا اعتراض کر رہا ہے، کہہ رہے جھوٹ بولتے ہو، کہاں ہے آکسیجن دکھاؤ مجھے. جھوٹ بولتے ہو، اس کاپر کی تار کے اندر بجلی ہے. میں ابھی ہاتھ لگاتا ہوں، اور یوں ہاتھ لگایا اور یوں گیا. دکھاؤ مجھے بجلی اس کے اندر کہاں ہے؟ کاپر کی تار کے اندر، ایلومینیم کی، سلور کی تار کے اندر کہاں ہے بجلی؟ سب یہ دھوکے فریب ہیں. ہم بین دیکھے سائنس کو تو مان لیتے ہیں، سائنس کی مان لیتے ہیں. اگر روح کی دنیا کی اونچی پرواز کی بات ہے تو ادھر ادھر ذرا دیکھتے ہیں یہ بات ایمانداری والی ہے یا دکانداری والی ہے. کہنے لگے میں بستر اٹھا کے یہاں آ گیا ہوں، بس. میں نے کہا میں یہیں رہنا ہے. تسبیح خانہ مسجد سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا، یہ بھی وضاحت کر دوں. لیکن بعض اوقات
دل کی دنیا جو ہے اس کو جہاں سے علاج ملے، یہ ایک اور انوکھی بات ہے، دل کی دنیا کو جہاں سے علاج ملے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ تو ہم معلوم ہوا کہ جذب نہیں کر رہے ہیں، نور ہے، انوارات ہیں۔ گاڑی کا چھوٹا سا پرزہ ادھر ادھر ہو جائے تو گاڑی بتا دیتی ہے کہیں خرابی ہے، تو اپنا کہیں نہ کہیں تلاش کر لیں، بس۔ لگتا ہے زپ بند ہے، زپ کھولیں، ابھی ہوا آنا شروع ہو جائے۔ میری دھیمی دھیمی باتیں، آپ سو رہے ہیں، صبح بھی سوتا ہوا چھوڑ کے گیا، دوپہر بھی سوتا ہوا، واہ سجن تیرے بات ہے، یہ بات تو نہ ہوئی، پھر دیکھ لیں۔ پھر اتنے گھنٹے سونے کو دے کے پھر میں جو آیا، یار پھر بھی سو رہا، وفا تو نہ ہوئی۔ جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، اور جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا۔ یہ بات تو نہ ہوئی، مزہ تو نہ آیا۔ سوتا چھوڑ کے گیا اور سوتا آیا، سو رہے ہیں۔ میں تو اپنے کتنے معمولات چھوڑ کے آپ کے پاس آیا بیٹھا۔ میری ایک کتاب ہے، 1400 صفحوں کی، رات تیار ہوئی ہے، ساری رات محنت کرتے ساتھیوں نے محنت کی، 1400 سے زیادہ صفحوں کی کتاب تیار ہوئی۔ کام کام کام، ڈھیروں ڈاک مریضوں کی، وہ بھی تو خدمت خلق ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں کی ڈاک، رسالے میں لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے مدد کرنا، رسالے میں ساتھ دینا، میگزین آپ کے پاس آتا ہے، کتابیں ہیں، دواؤں میں جڑی بوٹیاں خالص ہوں، صحیح بنے، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، باقی اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کرے میں سیدھی راہوں پہ رہوں، اللہ کرے میں سیدھی راہوں پہ رہوں۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، ایک تو نہیں ہے۔ اوپر لنگر میں کیا پکا ہے، کیسے پکا ہے، کس طرح پکا ہے، کیسے ہوگا، آج کیا کھلانا ہے شاہی مہمانوں کو، یہ ساری ہے۔ دائیں بائیں آپ کی ہوا، گرمی، سردی، ٹھنڈک، یہ ساری ذمہ داری تو میری ہے۔ رات کے 1 بجے تک یہاں گھومتا رہتا ہوں، 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، آپ دیکھتے ہوں گے مجھے، تو کیا کروں، تھکا ہارا جاتا ہوں، پھر صبح آتا ہوں، پھر لگ جاتا ہوں۔ اور سوال کسی کا؟ جی اللہ، بڑا عجیب سوال کیا، کہ طالب کو مطلوب مل جائے تو ریا اور تکبر سے کیسے بچا جائے؟ یہ سوال پھر سنیں۔ طالب کو مطلوب مل جائے تو ریا اور تکبر سے کیسے بچا جائے؟ یہ بھی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صحبت کسی اللہ والے کی، یا مجھ جیسا کوئی اللہ والا نہیں ہے، کسی اللہ والے کا غلام ہے، اس نے ایک صحبت کا ماحول بنایا، جیسے تسبیح خانے میں ماحول بنا ہوا ہے۔ صحبت اتنی اونچی چیز تو ہے، میری بات کو میری طرف دیکھتے ہوئے سنیے گا، میری بات کو میری طرف دیکھتے ہوئے سنیے گا۔ صحبت اتنی اونچی چیز تو ہے کہ اس صحبت میں آنے والے صحابی بن جاتے۔ میرے آقا کی صحبت میں جو آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ صحبت کی برکت سے تو ہے۔ حالانکہ کوئی ایک صحابی کا، چند صحابہ ہوں گے جن سے ثابت ہوگا کہ انہوں نے فجر کی نماز کا وضو کیا تو عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کا وضو کیا تو فجر کی نماز۔ اولیاء اس کے بعد بہت ہیں
لیکن ان صحابہ کے لیے اکیلی مدینے والے کی صحبت ہی کافی ہے جو بڑی بڑی عبادتوں پہ غالب ہے. تو یہ طالب کو مطلوب مل جائے، یعنی آپ طالب ہیں، طلب والے ہیں، طالبان ہیں آپ، یعنی طلب کرنے والے ہیں، اور ان کو مطلوب مل جائے. مطلوب کیا؟ یہ روحانی دسترخوان مل جائے. یہ روحانی دسترخوان ہے نا. فجر سے پہلے دسترخوان کھلتا ہے، تہجد کا، دعا کا، فجر کی نماز دسترخوان، فجر کے بعد درس کا دسترخوان، پھر ذکر کا دسترخوان، پھر مراقبے کا دسترخوان، پھر تلاوت، اشراق، چاشت، پھر آرام، پھر ظہر کا دسترخوان، ظہر کے درس کا دسترخوان، پھر سورۃ الکافرون کا دسترخوان، پھر ذکر خاص کا دسترخوان، پھر افطار کی دعا کا دسترخوان، پھر اوابین کا دسترخوان، پھر عشاء کا دسترخوان، سنتوں کا، پھر فرضوں کا، اور پھر تراویح کا، اور پھر تراویح کی ایک ایک رکعت میں قرآن کے نزول کی برکات کا، اور اس کے بعد پھر درس، پھر دعا. یہ 24 گھنٹے کا روحانی جو دسترخوان ہے، یہی تو طالب کا مطلوب تھا. مطلوب یہی تھا. اچھا، اس میں جسمانی دسترخوان بھی لگ جاتا ہے سلوٹوں میں، جو مقدر نصیب کا ہے وہ کھا لیتے ہیں، لیکن زیادہ دسترخوان تو یہ لگتا ہے یا وہ لگتا ہے؟ روحانی دسترخوان تسبیح خانے میں زیادہ لگ رہا ہے یا جسمانی؟ بولو تو صحیح، شاید بولنے سے جاگ جاؤ. روحانی لگ رہا ہے نا. تو یہی طالب کا مطلوب تھا. کوئی کہاں سے آیا، کوئی عمر کوٹ سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا. کشمیر سے کون آیا؟ اچھا، صبح سرحد سے کون آیا؟ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اب یہ روحانی دسترخوان جو لگا، روحانی دسترخوان، اب اگلا سوال میں جواب نہیں دے پا رہا. وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری اور تکبر سے کیسے بچا جائے. یہ بڑا اہم بات ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ بن گیا ہوں، میری کوئی حیثیت ہے، اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب میں بزرگ بن گیا ہوں. اندر اندر یہ ٹیکے لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے یہ خبیث نفس اور شیطان. تو یہ بھی اسی صحبت میں رہے گا، یا رمضان کے ختم ہونے کے بعد تسبیح خانے سے جڑا رہے گا اور تسبیح سے جڑا رہے گا. تسبیح اور بس 3 تسبیحات ہیں، اور تسبیح خانہ یعنی درس سنتا رہے، سنتا رہے. تسبیح اور تسبیح خانے سے جڑا رہے. بڑا کریم ہے، تواضع بھی دے دیتا ہے. جب یہاں تک لایا ہے آگے بھی دے دے گا. یہاں تک لایا ہے نا کریم، وہی لایا ہے. ہم آئے ہیں کوئی؟ کتنے ایسے تھے جن کے ارادے نہیں تھے، ارادے نہیں تھے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس دفعہ تسبیح خانے میں نہیں جائیں گے، گرمی ہے، مجبوری ہے، فلاں کام ہے، فلاں ذمہ داری ہے. لیکن وہ کریم نے چن لیا، انہوں نے کہا چل. اور کتنے ایسے تھے جو یہاں آئے تھے رہنے کے لیے، کریم نے کہا جا. کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، یا کوئی مجبوری بھی ہو گئی، مجبوری بھی ہو سکتی ہے، تو جو یہاں لایا ہے آگے بھی کریم ہی فرمائے گا، آگے بھی کریم ہی فرمائے گا. اور کچھ سوال؟ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے تسبیح خانے کے پورے انوارات لینا چاہتا ہے وہ اپنے موبائل کو بند کرے، جیسے ٹیوب ہے اس میں ہوا بھرے اور ادھر سے سوراخ ہو. یہی کہنا چاہتے ہیں؟ ہائے، کہہ رہے میں زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں. کہنے لگے صرف 2 دن آیا تھا ملاقات کے لیے.
موبائل کو بند کا ایک واقعہ سناؤں؟ میری طرف دیکھ کے سنیے گا. ہمارے پاس ایک طوطا تھا. اماں رحمت اللہ علیہ کے پاس طوطا تھا. میری اماں نے سوچا اس کو میں کلمہ پڑھاؤں، کلمہ سکھاؤں. طوطے کو جو سکھاؤ جو سیکھ لیتا ہے. تو اماں کیا کرتی تھیں، اس کو پکڑ کے اس کے کانوں کے قریب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کان کے قریب، اس کان کے قریب، اس کان کے قریب، اس کان کے قریب، رات کو کر کے کچھ دیر اس کے کانوں کے اوپر موم لگا دیتی تھی. موم نہیں ہوتی، شہد کا موم، کانوں کے اوپر چپکا دیتی تھی. یعنی جو آواز ہم نے اب بھر دی ہے اس کے علاوہ کوئی آواز جائے ہی نہ، ساری رات اس کے دماغ میں کلمہ گھومتا رہے. قدرت خدا کی، میں چھوٹا سا تھا، اب مجھے سمجھ نہ آئے میری اماں کیا کر رہی ہیں. کلمہ پڑھ 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 کے پھر اس کے کانوں پہ موم لگا دیتی تھی اور اسے پنجرے میں چھوڑ کے رات کو سو جاتے تھے. یہ آخری وقت میں رات کے عشاء کے بعد. کچھ دنوں کے بعد طوطے نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. پہلے ٹائن 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 کرتا وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے خود کلمہ سنا اور میں سنتا رہتا تھا. تسبیح خانے میں آؤ، پھر موم لگا کے کچھ عرصہ رہ جاؤ، نہ کلمہ نکلے تو بات ہی اور ہے. اور تو کہے میں تسبیح خانے میں آؤں اور باہر کے سارے چکر لگاؤں اور موبائل سے وقت بھی کھیلوں، ضائع کروں. بات نہ بنے گی. بات نہ بنے گی. اب آپ اس کلمے والی کہانی خود سن لیں کہ میں نے تو اس طوطے کو کلمہ خود سنا اس سے. یعنی جانور اگر یکسوئی حاصل کرے، میں اس کا حاصل بتا رہا ہوں، فائدہ بتا رہا ہوں. جانور اگر یکسوئی حاصل کرے، معصوم طوطا ہے تو وہ بھی کلمہ پالے، اور اگر مومن یکسوئی حاصل کرے اور کلمہ ہے ہی آپ کے لیے، طوطے کے لیے کلمہ ہے ہی نہیں. کلمہ طوطے کے لیے ہے، وہ تو جانور ہے بس. کلمہ تو ہے آپ کے لیے، میرے لیے. تو اگر جانور کلمہ یکسوئی پائے تو کلمہ پا لیتا ہے، اگر ہم یکسوئی پائیں گے تو کیا کلمہ نہیں پا سکیں گے؟ اللہ. تو موبائل باہر نکلنا، اس میری منت ہے. پہلا عشرہ گزر گیا، اب دوسرے عشرے میں کچھ پا کے جائے، اور تیسرا عشرہ آخری ہے. اب تو روزہ لگنا بھی بہت کم ہو گیا ہے. وہ جو پہلے 3-4 دنوں میں بے چینی تھی، محسوس کیا؟ اب کچھ طبیعت میں عادت بن جاتی ہے نا، طبیعت کچھ نہ کچھ سہ جاتی ہے. ویسے رب کریم نے ماحول ٹھنڈا کر دیا، حال ٹھنڈا ہے، ہر طرف سے چھاؤں، اللہ کی رحمت، کریم کی نعمتیں، عطائیں. درمیان میں یہ جو ہے نا مگ، اس کا بڑا فائدہ ہے. ادھر بھی ہوا کی خراسیں، ادھر بھی اور درمیان میں ہے نا، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے. گرم ہوا اوپر نکل جاتی ہے. اور کوئی کسی کی کیفیت؟ جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیٹھ جاؤ.
کہتے ہیں 22 سال کا جوان اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. اس شوخ نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. اپنے مرشد کی طاق میں دیوانہ میں بھی تھا. کہتے ہیں جوان کہ بد نظری کا میں کیا کروں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. یقین جانیے اس دعا کی تاثیر یہی ہے، غیر محرم اور دیوار برابر بن جاتی ہے. اس دعا کی تاثیر یہی ہے، غیر محرم اور دیوار برابر بن جاتی. اور ایک یہ بد نظری کی صلاحی ہے، یہ حیا کا سرما ہے. مسواک کیا ہے؟ مسواک کیا ہے؟ حیا کا سرما. اس کو استعمال کریں، اس کے بعد اس کی دوسری حصہ ایسے آنکھ پہ ایک دفعہ پھیر لیں. اور ایک دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. یہ دعا کس کو آتی ہے؟ یہ بہت سے لوگوں کو آتی ہے. یہ آپ کے ذمے ہے سب کو یاد کرائیں. اور جس کے اندر بے چینی ہوگی وہ یاد کر لے گا. پٹھان کی طرح ساری رات کہنے لگا دعائے قنوت یاد کراؤ. تھا سچا پٹھان، تھا سچا خان، سچا تھا. اس نے میں نے دعائے قنوت یاد کرنی ہے. ساری رات اس کو اٹھا اٹھا کے کہے کہ دیکھو میری دعائے قنوت یاد ہو گئی. وہ بیچارہ غنودگی میں کہے نہیں اس طرح کرنے، پھر سو جائے، پھر رٹا لگائے، پھر غلط ہو جائے. صبح بھی ہو گئی، دعائے قنوت بھی یاد ہو گئی. جس کے اندر طلب ہوگی وہ مارا مارا پھرے گا، بھئی تجھے یہ دعا آتی ہے جو طارق نے بتائی ہے؟ تجھے آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں آتی. کہہ رہے چل کسی کو تلاش کرتے ہیں. آپ کو آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. کہ تیری مہربانی یاد کرا دے. چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. اب اس کا معنی بھی سن لیں. اللہ کے نام سے بسم اللہ. اللہم انی اعوذ بک، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من فتنۃ النساء، عورت کے فتنے سے. وحبالۃ الشیطان، کے وہ شیطان کے جال ہیں. اور تیسرا لفظ کہا اللہ خالق النور. 3 اللہ کے صفاتی نام ہیں، یا اللہ ہو یا خالق ہو یا نور ہو. اور ان صفاتی ناموں میں بڑی طاقت و بڑی تاثیر ہے. بڑی طاقت و بڑی تاثیر ہے. اللہ خالق النور. نور بڑی عجب دعا ہے، بڑی عجب دعا ہے. جس وقت بھی خیال آئے اور پڑھ لیں. اچھا جس وقت وسوسہ آئے دل کے اوپر ایسے عمر لکھ دیں، تجربہ کر لیں. لفظ عمر انگلی سے ایسے لکھیں سارے، میں بھی لکھ رہا ہوں. یہ عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے شیطان رستے بدل لیتا تھا. اور نام عمر سے جہاں باطل ڈرتا ہے وہاں شیطان بھی ڈرتا ہے. عمر مراد نبی ہے. ایک عمل یہ بھی ہے. تیسرا عمل، پہلا عمل کیا میں نے بتایا؟ دعا. دوسرا، تیسرا لفظ عمر.
اور چوتھا ناف میں انگلی رکھ کے صرف 11 دفعہ پڑھنا ہے یا کہارو. بس کام بن گیا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کیوں جی آج آپ سے باتیں ہوئیں؟ خوش ہیں؟ کہتے ہیں تم ملتا نہیں. میرا تو حال کوئی پوچھتا نہیں. میرا حال اچھا کوئی پوچھنے بھی آتا ہے، کہہ رہا حکیم صاحب کیا حال ہے؟ آپ نے درس میں کہا تھا آپ کا حال پوچھنا ہے، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے جی بولیں. کہہ رہا اب مسئلہ یہ ہے. اب یہ میرا حال پوچھ لیا. مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹھ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا. کبھی میرا حال تو پوچھا ہی نہ کہ تیری اوپر ذمہ داریاں کیا ہیں. میرے ساتھی پیچھے میرے لیے لفٹ بنا رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب میں چل کے آتا ہوں سیڑھیاں چڑھتا ہوں سانس اتنا پھول جاتا ہے بول نہیں سکتا. ویسے تو بھاگتا دوڑتا رہتا ہوں لیکن درس کے لیے جب آتا ہوں سانس اتنا پھول جاتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے پھر بول نہیں سکتا. 10-15 منٹ پھر تکلیف رہتی ہے. تو کوشش تو ہے آپ حضرات کو وقت دوں. شاہی مہمان جو ہوئے، آپ شاہی مہمان جو ہوئے، آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، مرتبہ بڑا اونچا ہے. آخری ایک سوال، پھر اس کے بعد آپ کس عمل میں بیٹھیں گے؟ پھر مذاکرہ ہوگا. اوئے ہاں بالکل سچ کہا. زندہ باد. ٹھہر جا بھائی، اسی بات کو ذرا کھولنے دے. بیٹھ ٹھہر جا لالا. اب آج سمر سٹا کہاں سو آئے؟ ہاں ٹھہر جا جلوی. ارے آپ کو ہنسا لیتے ہیں، مدینے والے کے مہمان ہیں، آپ ہنستے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں. پردیسی کو خوش کرنا بھی نیکی ہے، نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں لفظ کتمیر کو بڑا آزمایا ہے. واقعی آزمایا. کیسے آزمایا بتاؤ؟ ہائے ہائے ہائے. کہاں سے پڑھا تھا؟ حیدرآباد کے درس میں میں نے عرض کیا تھا. حیدرآباد کا درس سارا یہی تھا، کتمیر کے اوپر اور کہف پہ تھا. حیدرآباد کا میرا پتہ نہیں 1.5-2 گھنٹے پتہ نہیں کتنے کا درس تھا. وہ قدرتی یہی موضوع جو چلا پھر اسی پہ بیٹھ گیا. کہف اور کتمیر پہ. کتمیر اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے. اور جب بڑا کتا آتا ہے یہ چھوٹے نفس شیطان کے کتے ہیں دم دبا کے بھاگتے ہیں. ویندی واٹ ایسے جاتے ہیں جو ہیں. بتاؤ بھائی. کاف 2 نقطے والا توا جسے توئے کہتے ہیں، اور میم یہ اور رے کتمیر. کیا فائدہ ہوا بھائی؟ فائدہ ہی بتا دو انہیں. اوئے باقی بچا ہی کیا؟ کہتے میں نے تقویٰ پایا، خشوع اور خضوع ہوتا ہے نماز میں، اور بد نظری ختم ہوگا. کتنی دفعہ لکھتے ہیں؟
जब वसवसा आए ना, शैतान वो आके कुत्ता भौंके, उन्हें कहा खड़ मेरा भी है, चल मैं भी खोलता हूं, खोल के उसमें छोड़ दे, तबीयत ठीक कर दे। हैं? सिर्फ कितमीर लिखते हैं। हैं? खड़े होके आप भी बताएं देंगे। ये कहते हैं कितमीर हिफाजत के लिए भी बहुत अच्छा है। कैसे? हाँ, कैसे छू सकते हैं? बैक पे हेलमेट पे लिखता हूं कराची के हालात बहुत खराब। कोई न बाइक का कुछ हुआ न हेलमेट को, जब से काफ कितमीर लिखना शुरू किया उंगली से ऐसे। काफ कितमीर उंगली से लिखते हैं। ये कहां से सुना था? मैंने रूहानी क्लास में बताया था। जो दिल में है ना वो दे जाओ और फिर मर जाओ। नाकाम है तो क्या है, कुछ काम फिर भी कर जा। मर्दानावार जी और मर्दानावार मर जा। दुनिया की रंज और राहत कुछ हो तेरी बला से, दुनिया की हर अदा से मुंह फेर और गुजर जा। इस बहर बेकरार में साहिल की जुस्तजू क्या, कश्ती की आरज़ू क्या, डूब और पार कर जा। एक एहसास होता है कि मेरी मौत के बाद लोग कहेंगे ये चीज फलां जगह से पाई थी, फलां जगह से पाई थी। नफा हो रहा है नहीं हो रहा? एक है मैं दिल में लेके बैठा रहा हूं, अपने लिए फायदा मंद हो। एक है करोड़ों इंसानियत के लिए दे दो। काफ कितमीर का और कोई फायदा बताएं? काफ कितमीर का किसी को फायदा पहुंचा है, या काफ का या कितमीर का? जी चलो, इस पे बात चली है तो 5 मिनट ऊपर हो गए भाई, आपका मुजाकरा भी होगा। छोड़ दूं या? हाँ। ना वाकया हुआ है ना हादसा हुआ है, चल भाई जाओ। गाड़ी पे रोजाना लिखता हूं, ना हादसा हुआ है ना वाकया हुआ है, बात ही खत्म हो गई। पुलिस वाले नाके लगे हुए खड़े देख रहे हैं, उसको देखते ही नहीं। हाँ जी, और इसका कोई फायदा किसी के मुशाहिदे में आया हो? कहफ कितमीर, कितमीर कुरान पाक में मौजूद है लफ्ज। कुरान में इसका माना है खजूर के ऊपर गुठली होती है ना, खजूर के अंदर, और गुठली के ऊपर एक छिलका होता है पतला पतला। आज चेक कीजिएगा, होता है ना, होता है ना छिलका एक पतला सा। कितमीर कुरान ने उसको कहा है, यानी वो हिफाजत का कवर होता है, हिफाजत। तो वहां भी हिफाजत के लिए कवर है। हाँ जी, कितमीर और काफ जी। ठहरो, ये कहां से सुना? रूहानी क्लासों से। कहते हैं असहाब काफ के नाम दायरे में लिख के दरमियान में कितमीर लिख दें। जहां भी आग लगी हो वहां डालें, आग बुझ जाएगी। हम हाल रोड में जा रहे थे, आगे हाल रोड में जा रहे थे, प्लाजे में आग लगी हुई थी।
اب وہ کہتے ہیں وہاں پرچی لکھنا مناسب نہیں تھی، کہاں سے لاتا، کیسے پھینکتا، کھڑے کھڑے وہیں انگلی سے میں نے ایسے لکھ کے اصحاب کہف کے نام، درمیان میں کتمیر لکھ کے اس کو میں نے ایس ایم ایس کر دیا، اس کو میسج کر دیا، اس کو پھونک مار دی، اس کو فیکس کر دیا، فائر بریگیڈ آنے سے پہلے آگ بجھ گئی۔ ہاں ہاں ہوئی، کہتے لفظ کاف کتے کے لیے گولی ہے۔ ہمارے وہاں درود محل کے باہر کتے تھے بہت سارے، موٹر سائیکل پہ جو بھی آتا تھا، پڑھتے تو مجھے بھی تھے، میں گاڑی میں جاتا تھا، لیکن جو موٹر سائیکل پہ آتا اس کے لیے پریشانی۔ تو یہ کہتے ہیں اس کی اشارہ کر کے کاف کرتے تو ایسے کتا گیا وہ گیا۔ مزہ آیا آج کی محفل میں؟ ہیں؟ لہذا آج کی محفل اسی لیے ختم کر دیا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، اسی لیے ختم کر دی جائے کہ مزہ آ رہا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا اے سی چل رہا تھا، کہہ رہے سبحان اللہ، بڑا گرمی سے آیا، ٹھنڈا آ گیا۔ اس نے بڑے کہ اے سی بند کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تجھے مزہ کیوں آ رہا ہے؟ یادی مار پو بھی کوئی اسی سنبھالنے تلے۔ ہاں جی، کاف کے بارے میں بتائیں، کتمیر کے بارے میں، اور کسی کا مجھے جی۔ کہتے ہیں آپ سے گلہ ہے کہ خط کا جواب دیر سے ملتا ہے، اگر خط کے اوپر انگلی سے کاف کتمیر لکھ دیا جائے تو جواب جلدی آتا ہے۔ مجھ سے تو بڑے گلے ہیں، کہہ رہے متکبر ہے، مغرور ہے۔ میں نے کہا میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں، اللہ ہی جانے۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں سنت کے طور پہ، میں نے تجربہ کیا ہے، اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، پیوند لگے تو باتیں سنی، ہیلا کرتا ہے، لوگ پیسے دیں، مک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے، اب یہ چال دیکھیں تاکہ لوگ پیسے دیں، مال بنانے کا نیا چکر ہے، بھکاری بن گیا ہے، محتاج بن گیا ہے، فقیر بن گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے۔ اور اگر کپڑے اچھے پہنوں اس لیے مولا کہ تو نے نعمت دی ہے اس کا اظہار بھی ہو، تو کہتے ہیں مغرور ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ وہ کھوتے والی کہانی سنی تھی، گدھے والی، وہی ہے۔ پہلے باپ بیٹھا تو لوگوں نے کہا دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے ساتھ جا رہا ہے، اس کو نہیں بٹھاتا، خود بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پھر بچے کو بٹھا دیا، شرم نہیں آتی، باپ چل رہا ہے، پھر دونوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا عقل ماری گئی ہے، گدھے کا ایک خیال ہی نہیں ہے، جانور کا، بے زبان کا۔ پھر دونوں نے اتر کے گدھا کھا لیا، کہ بے وقوف دیکھو گدھا ساتھ ہے پھر پیدل چل رہے ہیں۔ میں نے تو اب یہی لفظ کہنا شروع کر دیا، میں کہ بھائی میں مغرور ہوں یا مجبور ہوں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس دن ایک بندہ 2 مہینے مجھ سے روٹھا رہا، اس لیے کہ میں کھڑا تھا، آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا، بس لہذا تسبیح خانے میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ 2 مہینے کے بعد اس نے آگے خود کہا، میں نے کہا ایسی قدرتی، میں نے کہا آپ نظر نہیں آئے، کہہ رہے سچ ہے میں آپ سے بدگمان ہو گیا تھا، آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا، شیطان نے انجیکشن لگا دیا بدگمانی کا، شک کا، وسوسے کا، اور 2 مہینے دور رہا۔ پھر احساس ہوا وہاں جاتا تھا، نماز تسبیح ذکر اعمال تھے، وہ ساری چھٹی کرا دی شیطان نے، ظالمہ شیطان نے تو تجھے یہ انجیکشن لگایا تھا۔ شیطان نے تجھے یہ انجیکشن لگایا تھا۔ مجبور ہوں یا مغرور ہوں، اللہ ہی معاملہ ہے۔ اور کاف کتمیر کا کوئی فائدہ کسی کے مشاہدے میں آیا ہوں؟
اچھا یہ بتائیں، کسی کے مشاہدے میں کوئی نقش آیا ہو ایسا جب بھی لکھا ہو جس مسئلے کے لیے ٹھا کر کے لگا ہو؟ کوئی نقش، کوئی تعویذ کسی کے مشاہدے میں آیا ہو، یا کہاروں کا؟ کیسے لکھیں؟ کتنے دفعہ؟ ایک دفعہ بس؟ 41 بار یا کہاروں کے جو لفظ جدا جدا کاغذ پہ لکھ لیں سورج نکلنے سے پہلے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے رزق کے سلسلے میں، جادو جنات کے لیے۔ یہ کہاں سے پڑھا؟ درس میں سن۔ اور کسی کو نقش کوئی ایسا ہو جو مشاہدہ؟ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ نقش بھی کمال۔ آج تو ریکارڈنگ ہوتی، پوری دنیا کو فائدہ ہوتا۔ میں آیا اچانک ہوں، ریکارڈنگ ہوتی پوری دنیا کو فائدہ ہوتا، پورا ورلڈ۔ لوگوں کو یہ باتیں بڑی لگتی ہیں، وہ بڑی متلاشی رہتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک آواز تو 200 سے زیادہ ملکوں میں پہنچا رہا ہے جی۔ ہو رہی ہے ادھر نیچے آئی ٹی کے روم میں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ پچھلے رمضان میں لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ احمد الرسول۔ تو اس نقش کا کیا فائدہ ہوا؟ پہلے جیب سے پیسے ختم ہو جاتے تھے، سال پورا جیب میں پیسے ختم ہی نہیں ہوئے۔ بھئی یہ کیوں بلب جلا دی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آڈیو ہو رہی ہے، یہ ویڈیو نہیں ہو رہی۔ اس کو بلب بند کرو۔ ہاں آپ کا بچہ روتا تھا، چپ نہیں کرتا تھا۔ جمعے کے بعد لکھ کے کاغذ پہ تعویذ کی طرح اس کو پلاتے رہے، انسان کا بچہ بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ انیس مرتبہ؟ 13 مرتبہ تھا یا 19 مرتبہ؟ 19 مرتبہ۔ با 19 مرتبہ، سین 19 مرتبہ، اور میم اس کے اوپر لفظ اللہ، یہ نقش لکھتا۔ کیا فائدہ ہوا؟ دوست تھا، کام کرتا تھا، کمپنی والوں نے نکال دیا۔ اس دوست کو کہنے لگا میں نے نقش لکھ کے دیا کہ جب وہاں جانا تو تصور کر کے اس نقش کو نگل جانا، ایسے 2 یا 3 دن کے بعد اس کو کمپنی والوں نے دوبارہ رکھ لیا۔ بہت۔ اور کوئی نقش ایسا ہو جو آپ کا آزمودہ ہو؟ ادھر بتاؤ، ان کو ادھر بلا کے ادھر سناؤ۔
کوٹدو کے سائڈ پہ توسا جو نیا روڈ نکلا ہے نا، اس کے ساتھ سید بیٹھے ہیں. ان کے پاس میرا اکثر آنا جانا ہوتا تھا، وہ بھی کام کے سلسلے میں. تو وہ آدمی میرے سے دور بیٹھتا تھا. اچھا، اسی طرح کرتے کرتے میرے نزدیک ہوا آدمی. میرے کو کہنے لگا کوئی مجھے عمل بتا، جو عمل ہو، دنیا کا چکر نہ ہو، عمل ہو. میں نے کہا یار مجھے مرشد نے ایک تھوڑا سا عمل دیا ہے، نہیں وہ عمل کر. کیوں بتا، پہلے یہ بتائیں نا اس کی حالت کیا تھی، یہ بتا. وہ شراب پیتا تھا، زناح کی محفل اٹینڈ کرتا تھا، سارا دن شراب پینا، ایسے پانی سے بڑھ کے پیتا تھا شراب، سارا دن انہی محفلوں میں رہتا تھا. ملازم بھی تھا لیکن ملازمت پہ جاتا نہیں تھا. ایسے کرتے کرتے اس کے ماں باپ بھی بڑے پریشان تھے. میں نے اسے کہا یار، کہہ رہے نماز میں نہیں پڑھوں گا، آپ عمل مجھے بتائیں کہ نماز میں نہیں پڑھوں گا اور کوئی کام نہیں کروں گا، صرف عمل پڑھوں گا. میں کہا یار تو عمل ہی پڑھنا. میں نے کہا اسے یا کہارو پڑھا کر. کہ کتنی بار پڑھوں؟ میں کہا جتنا تیرے سے ہو سکتا ہے. اس نے کہا کتنا؟ میں کہا جتنا تیرے سے ہو سکتا ہے تو پڑھ، چلتے پھرتے پڑھ سے کھلا پڑھ، تیرے پہ کوئی پابندی نہیں. حقیقت کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پہ اتنا کرم کیا وہ اس کی تہجد اب ناگی نہیں ہے. تہجد کے ٹائم رو رہا ہوتا ہے اور سورت یاسین مبینوں کے ساتھ روزانہ 7 مرتبہ پڑھتا ہے، 30,000 مرتبہ روزانہ یا کہارو پڑھتا ہے. اللہ کا اتنا کرم ہوا. اس نے کہا حافظ جی میں گیا، اپنے دوست نے مجھے ٹیلی فون پہ بلایا جو میرے پہلے سنگی تھے، ساتھی تھے. اس نے کی محفل بنائی ہوئی تھی، میرے کو اس نے بلایا، میں گیا. اندر جب میں گیا تو عورتیں بیٹھی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا یار نہیں، میں نے نہیں کرنا یہ کام، میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں کرتا. میں باہر نکل آیا. وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تجھے ہوا کیا؟ تو ہمارا ساتھی تھا، جوڑی وال تھا، سارا کچھ تھا، اب تو نے یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے نہیں کہ حافظ جی آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا کہہ دیا استاد جی. میں تو یہ برائی کی طرف تو اتنی مجھے نفرت ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میرا پریکٹیکل کروا. میں کہا اچھا چلو آپ کا پریکٹیکل کرواتے ہیں. ایک جنات تھا، بہت غلیظ تھا، جو ایک عورت پہ تھا، عورت کو نوچتا تھا، عورت کے وجود اتنے داغ کالے ہو جاتے تھے، عورت کو نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، قرآن نہیں پڑھنے دیتا تھا. میرے کو ایک دوست نے بلایا کہ حافظ جی ایسی بات ہے. میں اسے بلا کے لے گیا سید کو. میں کہا یا تیرا پریکٹیکل ہے. حقیقت کی بات ہے میں نے سارے عمل کیے، دیکھے، طاقت دیکھی، لیکن یا کہاروں میں اتنی طاقت ہے، بجلی سے بھی پڑھ کے طاقت ہے. اس بندے کو میں نے کہا یار آج پڑھ. اس بندے نے یا کہارو کچھ دفعہ پڑھا اور عورت کو پھونک مارا، عورت بالکل ٹھیک ہو گئی. وہ کہنے لگی میرے کو بڑے بڑے پیروں نے، بڑے بڑے اللہ والوں نے مجھے تویز دیے، سب کچھ کیا، اتنا سکون نہیں آیا جو آپ نے پڑھ کے مجھے پھونک ماری، مجھے سکون ملا. یا کہاروں کی بڑی طاقت ہے، بہت طاقت ہے. اگر اس کا عمل کیا جائے، حقیقت کی بات ہے بجلی سے زیادہ طاقت. جیسے کہتے ہیں کہ ڈسپرین کی گولی کھاؤ درد ختم، اور آپ حقیقت کی بات ہے ڈسپرین جاتے جاتے کچھ منٹ لے جاتی ہے، یا کہارو کچھ سیکنڈ بھی نہیں لیتا، پھونک مارو بندہ ٹھیک. تو بات ہماری چل رہی تھی کاف کے تعمیر پہ. ایک درخواست ہے آپ سے، التجا بھی ہے، درخواست بھی ہے. آپ جتنے بھی ہیں سارے، ورنہ جس کو توفیق ہو، میری نسلوں کا تسبیح خانے کا اور اس سارے عبقری اور سارے نظام کا تصور کر کے یا قہار 1 سوا لاکھ، 3 سوا لاکھ، 5 سوا لاکھ، 8 سوا لاکھ، 10 سوا لاکھ، قیامت تک کی نسلوں کا تصور کر کے کہف کی تعمیر اگر آپ پڑھ کے مجھے دے دیں گے آپ کا بڑا شکریہ ہوگا. اللہ جس کو توفیق دے. دونوں کہف کی تعمیر، پہلے کہف پھر کتمیر نہیں، کت میر. میرا تصور حفاظت، کفایت، کفالت میری نسلوں کا اور اس سارے نظام کا قیامت تک کا تصور کر کے
اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا شکریہ ہوگا. اللہ نے میری ذات سے آپ کو نفع دیا ہے، اگر میں آپ سے کوئی خیرات چندہ مانگ رہا ہوں تو دے دیں. یہ چندہ ہی میرا ہے، چندہ ہی تو ہے. تو آپ اگر یہاں بھی گھر بھی جتنا اس میں وقت لگ جائے کوئی بات نہیں، 1 سوا لاکھ 3 سوا لاکھ 5 سوا لاکھ 10 سوا لاکھ جیسے بھی، میری نسلوں کا تمام نظام کا، تسبیح خانے کا، درود محل کا، جتنا بھی نظام ہے میرے ارد گرد، اس کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، عافیت کا تصور کر کے یہ وعدہ کر لیں، کر دیں گے مجھے؟ یہ میرا چندہ ہے، مجھے دیں گے؟ میری امداد ہے، یہ کریں گے امداد؟ اچھا جی، چلو اب آگے چلتے ہیں. پڑھنے کی ترکیب، ارے ترکیب دیوان کی ترکیب ہے. دیوانگی اس کی ترکیب ہے. درود پاک پڑھ لیجئے گا صبح شام سارے دن کی نیت کی، بس. اچھا جی آگے چلتے ہیں جی. چلو سوال ایک اور کریں. کون سوال کرتا ہے؟ جی ہیں؟ ہاں ہاں کام کی بات کہی ہے، سن لینا ذرا، لیکن میری طرف دیکھ کے. آپ کو لگتا ہے اصل میں میرا چہرہ گناہگار ہے اس لیے آپ مجھے دیکھتے نہیں. آپ کہتے ہیں تجھے اگر دیکھیں گے نا تو ہماری آنکھیں گناہگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے، مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے، تیری وسعتوں کا خیال ہے، پر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اس لیے آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں. آپ نیک لوگ ہیں. کہتے ہیں جب انسان ٹیڑھی راہوں پہ چلتا ہے کوئی کچھ نہیں کہتا، جب بھی سیدھی راہوں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے مقدس رشتے یعنی ماں باپ بہن قریبی وہ اعتراض کرتے ہیں، اور ایسے اعتراض کرتے ہیں دل چیر کے رکھ دیتے ہیں. جب تک ٹیڑھی راہوں پہ چلتے رہیں کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ ہے نا، آپ کے ساتھ بھی تجربہ ہوا، اور میں تو ان تجربوں سے گزر کے اب پکا ہو گیا ہوں. بہت تجربے ہوئے اس کے. وہ نہیں کہتے، وہ نہیں کہتے. نفس اور شیطان ان کو اندر سے کہلواتا ہے کہ اس کو اتنا چوٹے مار، اتنا چوٹے مار، کہے کہ چھوڑو یہ کوئی زندگی ہے، واپس اسی زندگی پہ آؤ، اور کئی چلے جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے، ان کے ذریعے سے کہلوایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا. تسبیح خانے میں تقابل نہیں ہے، نہ گھر والوں سے، نہ کسی مسلک سے، نہ کسی مذہب سے، نہ کسی فرقے سے، نہ کسی زبان سے، نہ کسی علاقے سے، نہ کسی صوبے سے. تقابل نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے تسبیح خانے میں. تو وہ کہتا ہی نہیں، کہلوایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ کہلوایا جاتا ہے، تاکہ یہ اس منزل کو چھوڑ دے. اتنا اس کو تنگ کرو، اتنا تنگ. ایک دیہاتی نا بکری کا بچہ لے کے آیا، وہ ضرورت تھی، اس نے کہا میں شہر میں بیچ دوں گا. 4 کھڑے تھے ٹھگ. اس نے کہا کہ اس کے بکری کا بچہ لینا ہے اس سے. تو وہ ٹرین سے اترا تو اس نے کہا، انہوں نے دیکھو کتے کا بچہ اس نے نا، نہیں کتا اٹھایا ہوا ہے اپنی گود میں. پاگل آدمی ہے، آوارہ کتا اٹھا کے گود میں پھر رہا ہے. اس نے اسے دیکھا، غصے کی حالت میں، تیری آنکھیں اندھی ہیں، یہ کتا ہے. اس نے پیرا انجیکشن لگا دیا، چلا گیا. آگے گیا نا ایک اور چوراہے پہ ایک اور ملا
उसने कहा देखो एक कुत्ता उठाया हुआ है गोद में, पागल आदमी है। उसने जरा गौर से देखा बकरी को बकरी को जरा गौर से देखा, चल बकरी है, बकरी का बच्चा है बड़ा सारा। और नहीं कहा कुत्ता है, पागल है, गोद में उठे। उसने कहा दूसरा आदमी भी कह रहा है। आगे गया तो तीसरे ने कहा, तीसरा ठग खड़ा था, उसने कहा लोगों देखो कैसा पागल आदमी है, कुत्ते को उठा के गोदों में फिर रहा है और कहता मैं इसको बेचूंगा और रोटी कमाऊंगा, और यहां हमारे शहर में कई आवारा कुत्ते हैं, उनको गोलियां मार देते हैं, और पागल देहाती ये कुत्ता है, छोड़ इसको, भगा। अब उसके दिल में वसवसा पड़ गया। उसने कहा कोई बात है सही, लेकिन फिर भी पक्का रहा, लेकिन हो कच्चा गया। दीवार ऐसे हिल गई, बस अब आखिरी धक्का है, गई। अब चौथे आखिरी जो खड़ा था ठग, उसने भी यही वावेला किया। वो पागल आदमी या कुत्ता है, उसने कहा, उसने भाई छोड़ दिया, चला गया, उसने उठा के ले गया। तो ये हर वर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, दामन में उलझ कर तुझे रोकेंगे बहुत खार, कांटे जगह जगह तुझे रोकेंगे। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जाओ, मंजिल तेरी आगे है बहारों से गुजर जाओ। मंजिल तेरी आगे है, मंजिल तेरी आगे है, किससे गुजर जा? बहारों से गुजर जा। बहुत रोका जाएगा, टोका जाएगा, इतराज इतराज। हमारा साथी अहमद, उसकी मां उसको ले जाती थी नाई के पास, कहती थी और छोटी कर दे दाढ़ी। नाई के पास ले जाती थी, खुद खड़ी होती थी ऊपर, कहती थी इसकी और कैंची फेर, और कैंची फेर। कोई नामुराद पीर पता कित्थों लभ्या है। हालांकि मैंने तो दाढ़ी का कहा ही नहीं। और कैंची फेर, और फेर, और फेर। तो मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी आपसे दरखास्त है, राहों में इश्क पे चले हैं तो फिर सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखिएगा, खुसरे को शर्म नहीं आती, और अगर आपको शर्म आती है मदीने वाली की अदाओं पे, फिर अपने दिल को सोचें भी सही, कुछ समझाएं भी सही। खुसरा गैर फितरी जिंदगी गुजार के दनदनाता फिर रहा है। अल्लाह ने उसको मर्द बनाया है, वो औरत बन गया। गैर फितरी जिंदगी है, हिजड़ा, थर्ड वर्ड, मुखन्नस, वो अपनी जिंदगी पे मुतमैन है या गैर मुतमैन है? तो अगर गैर मुतमैन होता जिंदगी बदल लेता। मुतमैन है तो रोज नए रूप के साथ सड़कों पे आता है। और एक बात महसूस कीजिएगा, खुसरों की तादाद बढ़ रही है। पहले शहर में कोई एक आध होता था, अब शहर में गिरोह के गिरोह हैं। इस भी एक वजह है, कभी बताऊंगा। क्या बढ़ रही है, कम हो रही है? मेरी बात ठीक है? वो अपनी गैर फितरी जिंदगी पे मुतमैन है। सिख अपनी पगड़ी और दाढ़ी पे मुतमैन है। तो तू मुकाबला ना कर पर मुतमैन हो, किसी को बुरा भला ना कहे। अगर कोई ज्यादा तंग करे ना, तो हदीस में आता है किसी को कोई बुराई करता हुआ देखो तो हाथ से रोको उसको। कुछ ज्यादा तंग करे तो हाथ इस्तेमाल करने की इजाजत है। बस ज्यादा कोई तंग करे, आप पे इतराज करे, तो हाथ इस्तेमाल करने की इजाजत है। उसके घुटनों पे हाथ लगा दे।
हाँ, हाथ की इजाजत है। उसके घुटनों पे, उसके पांव पे, उसकी थोड़ी को हाथ लगा दे। ये हाथ नहीं खींच के थप्पड़ 2-4 मार दे, वो हाथ नहीं जो सियासत वाले हाथ इस्तेमाल करते हैं, सियासी हाथ। इसको मैं कहता हूं सियासी हाथ। सियासत वाले ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ये देखें, ये हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तेरी मेहरबानी, थोड़ी को हाथ लगाते हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा काम आया था, तूने मेरे वोटों, तू बन गया था, तूने मेरा काम नहीं किया था, दरवाजा ही नहीं खोला, अच्छा तेरी मेहरबानी। अगला ये नहीं कहता मैं नहीं था, वो कहता बस माफी 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 माफी। ये पंजाब का वजीर आला था गुलाम हैदर वाई, वोट लेने गया अपने हलके में, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, कुर्सी डाल के रात के 2:30 बजे तक बाहर बैठा रहा। उन्होंने कहा दरवाजा नहीं खोलना। आखिरकार रात के 2:30 बजे दरवाजा खोल, कहते हैं अच्छा ठीक है वोट देंगे। तो अगर ज्यादा कोई तंग करे ना तो हाथ की इजाजत है, हाथ चलाओ, टिका के चलाओ, बिल्कुल चलाओ। ये हाथ है इसलिए उसकी तबीयत इंसान का बच्चा बना दो, ठीक कर दो उसको। ऐसे हाथ बांध के, थोड़ी पे हाथ रख के, घुटनों पे हाथ रख के, पांव पे हाथ रख के, हाथ बिल्कुल इजाजत है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ज्यादा तबीयत खराब हो ना तो खुसरे को देख के अपने ईमान को ताजा कर लिया करें कि खुसरा तूने तो अपने नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं शर्म क्यों आ रही है, मुझे पता नहीं शर्म क्यों आ रही है। जी अच्छा, जिन्नात के लिए या कहारों के बहुत फायदे हैं। मैंने एक दफा मकबूरी अदा के नाम से पढ़ा था, हिजबुल बाहर दुआ हिजबुल बाहर थी, उसके आखिरी पेज पे था, वो अल्फाज थे या आप स्पीकर सीधे कर दें, वो बेचारे होश में नहीं है। या काहिरो जुल्बत शदीद अंतल्ला जी ला यताको इंतकामो या कहारो तक हरता बिल कहरे वल कहरो फी कहरे का या कहारो। ये पढ़ सकते हैं? आपका तजर्बा है, आप कर सकते हैं, हमारा तजर्बा या कहार का है। नहीं मैंने वो पढ़ा था, इससे पूछ रहे। ठीक है, आप कर सकते हैं। नहीं, मैंने पढ़ के देखा है, इसमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप इसलिए तो कह रहा हूं आपका तजर्बा है। हम तो ऐसी चीज बताएंगे कि जिसमें जलाल खत्म हो, और या कहारो हो तो गुस्से का इलाज है। आप असल में या कहारो की पोटेंसियां बढ़ा रहे हैं ना। मैंने पढ़ा था ना किसी जगह। देखिए मैं पढ़ा तो मैंने भी है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, लेकिन मेरी तबीयत में है मैं मजमे को किस अंदाज से लेके चलता हूं, उनको कैसी चीजें बताता हूं। हैं? हल्की पोटेंसी हो और हो ताकतवर। अच्छा जी, चलो जी, अब आप हल्का अपना लगाएं। आज आपसे बहुत सारी बातें हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार में स्पीकर के थोड़ा करीब हो जाए। अपने गांव से जो गाड़ी निकलती है इंडस कोच अलीपुर से, पहले दिन जब मैं आ रहा था तस्बी खाने को, पिछले साल की बात है। स्पीकर मुझे हो जाते हैं, इधर आ जाए, आप करीब आ जाए। हाँ, बात करें, इसके अंदर बात करें जी। तो गाड़ी आई, जब पहुंची साहिवाल, तो उसने आके थोड़ा स्टॉप किया, कोई 15-20 मिनट का। तो मैं उतरा गाड़ी से, कुछ फ्रूट लिए, फ्रूट खा के देखा, मैंने दूर थोड़ा था बेसन लगा हुआ था, मैंने कहा उधर से हाथ धो लूं। तो मैं जैसे हाथ धोने गया तो इधर से गाड़ी निकल गई, कोच। तो परेशानी हुई। अब जैसे मैं रोड पे आया तो इधर से एक चेंगची रिक्शा आ रहा था, उसको मैंने इशारा किया, यार ये गाड़ी मुझसे निकल गई, तो थोड़ा मुझे गाड़ी तक पहुंचा दो। तो गाड़ी को मैं देख रहा था, काफी दूर चली गई थी, 2 किलोमीटर तक। कहां गाड़ी की स्पीड, कहां चेंगची रिक्शा। तो अचानक अल्लाह पाक ने कोई ऐसा सबब बनाया कि उसको
कोच को सवारी ने एक रोका, जैसे कोच रुकी तो हम भी पीछे पहुंच गए। तो मैं अब बैठ गया गाड़ी में। उस गाड़ी ने मुझे आके मेरे ख्याल में बत्ती चौक है, पता नहीं ये ठोकर है, लाहौर में उतार दिया। उधर से मैं बैठा हूं LTC गाड़ी पे, लाहौर ट्रांसपोर्ट की जो चलती है लोकल। तो उसने मुझे इधर इछरा पुल पे आके छोड़ा। तो उधर मैंने रक्शे वाले से लिफ्ट लेना चाहिए, तो उसने बोला कि 250 रुपए लूंगा मैं। मैंने कहा यार 250 रुपए तो ज्यादा हैं। पूछ के मैं आया था कि इछरा से 20-30 रुपए में रक्षा उठाता है उधर से करतबा पे। तो मैंने कहा 250 रुपए तो ज्यादा हैं, पैसे थोड़े लेते हैं। तो उसने कहा नहीं पैसे इतने ही होंगे, वो उधर से रक्शे लोकल चलते हैं, उधर जाके देख लो। तो मैं थोड़ा पैदल चल के पुल क्रॉस करके इस साइड को आया, यानी आने वाली साइड को। तो रक्शे वाले से अभी बात ही कर रहा था मैं, साथ एक मोटरसाइकिल आके रुक गई। मैं उसको बोल रहा था यार करतबा मैंने जाना है। तो मोटरसाइकिल वाला आया, उसने कहा भाई मैं जा रहा हूं उधर को, मेरे साथ आ जाओ। तो मोटरसाइकिल वाला मुझे लेके उसने आके इधर छोड़ दिया करतबा पे। तो मैं पहुंच गया तस्बीह खाने में। तो इधर का मामूल था इशा के बाद बैत आप करते थे, तो मैं रह गया, मुझे पता नहीं था। तो इशा की नमाज मैंने मुकम्मल कर ली, आप घर तशरीफ ले गए थे। तो मेरे ख्याल में हजरत मौलाना वली साहब थे शायद, उनको मैंने बताया कि मैं बैत नहीं हो सका। तो कुछ लेके भी आया था मैं मुल्तान से आपके लिए, मुल्तानी सौगात जो है। तो उन्होंने बोला अभी हजरत साहब तो चले गए, आओ मेरे साथ। तो मैं उनके पीछे पीछे आ गया आपके घर तक। तो आप को ज़हमत दिया, फिर दोबारा वापस आ गए। तो वो चीज़ भी मैंने पेश कर दी, आपने कबूल की। और मैंने कहा सरकार में बैत नहीं हुआ। तो आपने फिर मुझे हाथ दिया, मैं बैत हो गया। तो अल्लाह पाक ने इतनी आसानियां पैदा की कि उधर कहाँ कोच कहाँ चंगजी, इधर फिर ये रक्षा बैत हो गए माशाअल्लाह। हो गया। चलो माशाअल्लाह। तो 10 महीने हो गए बैत के बाद। अल्लाह पाक ने मुझे तौबा पे इतनी इस्तकामत बख्शी कि अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। अल्लाह कबूल करे। जज़ाक। सूरह बकरा का बस बंद कर दो, इसको रख दो अल्लाह वाले। ये उधर पड़ा रहता है मिट्टी धूल में, इसको कोई कपड़ा हो, इसके कोई तरतीब हो। इतना महंगा स्पीकर है, हसास अल्लाह वाले, इसका कुछ सोचो। जब बंदा मिल बैठता है तो दिल की आवाजें सुनता है, अंदर के गम, अंदर के दुख, अपनी आप बीतियां, अपनी विपताएं, अपने दिल की आवाजें आपने सुनी हैं। और उससे जहां मुझे फायदा हुआ है, क्योंकि मैं खुद सीखने वाला हूं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी फायदा हुआ है या नहीं हुआ? अल्लाह आपको बरकत दे। अब अपने मामूलात करें, मुझे इजाजत है? ठीक है, कहते हैं आप जाके आप आराम करें। इस शब के मुकद्दर में सहर है ही नहीं, देखा है कई बार चरागों को बुझाकर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर, वो मिल भी गया मिट भी गया मौजे हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्के यारा में जरा मोहतात रहा कर। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।